اقرأ أخيا ورتل القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایجوکیشن. یہ بیسک عربک یا عربک فار بگنرز کی شیٹ نمبر 5 ہے. اس کے اندر جو ہے ہم انشاءاللہ کچھ نئی چیزیں سمجھیں گے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے مذکر مؤنث، یعنی عربی کے اندر جو مذکر اور مؤنث ہوتا ہے، جیسے کہ ہر زبان کے اندر مذکر اور مؤنث ہوتا ہے، میل اور فیمیل. تو عربی کے اندر میل اور فیمیل کیسے سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے. ہم کہتے ہیں اردو میں لڑکا بیٹھا ہے، لڑکی بیٹھی ہے نا. تو جب ہم لڑکے کے ساتھ کہتے ہیں تو بیٹھا ہے، لڑکی کے ساتھ کہتے ہیں تو بیٹھی ہے. لیکن ایک جملہ اور کہتے ہیں کہ جہاز اڑتا ہے، ٹرین چلتی ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاز اڑتا ہے اور ٹرین چلتی ہے، تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ جہاز مذکر ہے یا میل ہے اور ٹرین فیمیل ہے، مؤنث ہے؟ تو یہ چونکہ ہم سنتے ہیں بچپن سے، اور اپنے ہم زبان جو لوگ ہیں، جو اہل زبان ہیں، انہیں سنتے ہیں کہ وہ ایسے ہی بولتے ہیں، اس لیے ہم بھی اسے جو ہے نا جہاز اڑتا ہے کہتے ہیں، اڑتی نہیں. ٹرین چلتی ہے کہتے ہیں، چلتا نہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں تو کوئی پہچان نہیں مل رہی اس کی کہ یہ لفظ جہاز جو ہے نا مذکر ہے یا مؤنث، ٹرین مذکر ہے یا مؤنث. عربی کے اندر ایک پہچان ہے، عربی کے اندر کچھ پہچان ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عربی کے اندر اگر آپ پہچاننا چاہیں کہ کوئی لفظ مذکر ہے یا مؤنث، تو اس کو پہچاننے کے لیے کیا لفظ، اس کے لیے صحیح طریقہ ہے. اس کے اندر جو پہچان ہے وہ لفظ کے اخیر میں جو ہے نا گولتا ہوتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لفظ فاطمہ، یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ لفظ فاطمہ. ٹھیک ہے، لفظ فاطمہ کے اخیر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گولتا ہے. عائشہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لفظ عائشہ کے اخیر میں گولتا ہے. سیارہ، غرفہ، دیکھ رہے ہیں سیارہ کے اخیر میں گولتا ہے. تا مربوطہ کہتے ہیں اس کو، جو گولتا ہے اس کو تا مربوطہ کہتے ہیں. اسی طرح جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لفظ غرفہ کمرے کے معنی میں، تو اس کے اخیر میں گولتا ہے. اسی طرح لفظ نافذہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، دیکھیے گا نافذہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو نافذہ کا مطلب کھڑکی. نافذہ کے اخیر میں ہم گولتا دیکھ رہے ہیں. شجرہ کے اخیر میں گولتا دیکھ رہے ہیں. لفظ ثلاجہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. لفظ ساعہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو ثلاجہ کے اخیر میں گولتا نظر آ رہی ہے، ساعہ کے اخیر میں گولتا نظر آ رہی ہے. لفظ کلیہ اور طاولہ، یہ سارے الفاظ ہمارے پڑھے ہوئے ہیں. ان کے اخیر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ گولتا نظر آ رہی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ لفظ جس کے اخیر میں اس طرح کی گولتا ہوتی ہے، تا مربوطہ کہتے ہیں اس کو، تا مدورہ بھی کہتے ہیں اس کو. تو ہر وہ لفظ عربی کے اندر جس کے اخیر میں گولتا نظر آتی ہے، وہ لفظ عربی میں مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے، عربی کے اندر فیمیل کنسیڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ موٹی سی پہچان ہے. ٹھیک ہے، تو ہر وہ لفظ، جب کسی بھی لفظ کے آخر میں ہم جب گولتا دیکھیں گے تو اس کو ہمیں کیا کنسیڈر کرنا چاہیے؟ مؤنث، اور اس کے حساب سے اس کو جو ہے نا ٹریٹ کرنا چاہیے، اس کو کنسیڈر کر کے. تو جیسے کہ لفظ جالسون ہم نے پڑھا ہوا، جالسون کا مطلب بیٹھا ہوا. تو مرد بیٹھا ہو تو کہتے جالسون، بیٹھا ہے نا. بیٹھی کہیں گے تو جالسون کے آخر میں گولتا ایڈ کر دیں گے تو جالستن ہو جائے گا وہ لفظ. جالسون کا مؤنث بن جائے گا جالستن، بیٹھی ہے نا. واقفن یعنی کھڑا. لیکن اگر واقفن کے آخر میں ہم گولتا ایڈ کر دیں تو واقفتن ہو جائے گا وہ. تو بیٹھی، تو بیٹھا، بیٹھی، کھڑا، کھڑا ہے نا. واقفن کھڑا، واقفتن کھڑی. نائمن ایک لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے. نائمن کا مطلب سویا ہوا. لیکن سوئی ہوئی تو نائمن کے آخر میں گولتا ایڈ کر دیں گے تو وہ ہو جائے گا نائمتن. لفظ باردن ٹھنڈی کے معنی میں پڑھا ہوا ہے ہم نے، لفظ باردن. تو اس کے اخیر میں لفظ گولتا ایڈ کر دیں گے ہم تو وہ لفظ بن جائے گا باردتن. لفظ حارن اس کے بعد دیکھ رہے ہیں ہم، تو حارن کے اخیر میں اگر ہم گولتا ایڈ کر دیں گے تو لفظ بن جائے گا حارتن. ٹھیک ہے، تو کسی بھی لفظ کو مذکر کو مؤنث میں کنورٹ کرنا ہے یا میل کو فیمیل میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کے اخیر میں گولتا ایڈ کر دیتے ہیں، ہے نا. تو آج کے اس سبق میں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ اس طرح کے الفاظ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لفظ فاطمہ، عائشہ، سعاد اور زینب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لفظ سعاد اور زینب کے اخیر میں گولتا نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ مذکر ہے، ایسا نہیں ہے. یہ چونکہ عورت کا نام ہے، لفظ سعاد جو ہے نا عورت کا نام ہے، لفظ زینب عورت کا نام ہے، تو لہٰذا اس میں گولتا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. یہ آلریڈی جو ہے نا مؤنث ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں، ہمیں کہنا ہوگا کہ بھی فاطمہ بیمار ہے، مثلا فاطمہ بیمار ہے.
تو اب ہم کہیں گے کہ فاطمۃ مریضۃ. دیکھیے گا طریقہ کیا ہے. ابھی ہمیں جو ہے نا پہلے کہہ رہے تھے کہ بھی ٹیچر بیمار ہے, لڑکا بیمار ہے, آدمی بیمار ہے, تو مرد بیمار ہے تو مریضن, مرد بیمار ہے تو کیا کہیں گے ہم, مریضن کہیں گے. فاطمہ بیمار ہے تو کہیں گے مریضۃ کہیں گے. تو عورت اور مرد کے حساب سے جو ہے نا اس کو ٹریٹ کرنا ہوگا. تو ہمیں کہنا ہوگا کہ بھی خالد بیمار ہے تو ہم کہہ رہے تھے کہ خالد مریض, خالد مریض, خالد بیمار ہے. لیکن کہیں گے کہ فاطمہ بیمار ہے تو ہم کہیں گے فاطمہ مریضۃ, فاطمہ مریضۃ. ہم اگر ہمیں کہنا ہو کہ بھی عائشہ سوئی ہوئی ہے, عائشہ سوئی ہے, تو ہم کہیں گے عائشہ نائمہ, عائشہ نائمۃ. ہم اگر کہنا ہوگا خالد سویا ہوا ہے تو ہم کیا کہیں گے, خالد نائم, خالد نائم. لیکن عائشہ سویا تو سوئی ہے تو ہم نائم کے بجائے نائمتن کہنا ہوگا ہمیں, نائمتن, گولتا ایڈ کریں گے ہم اس کے اخیر میں. اگر کہنا ہوگا کہ بھی آج جو ہے نا سعاد آج بہت خوش ہے, سعاد لڑکی کا نام ہوتا ہے نا, سعید جیسے کہ لڑکے کا نام ہوتا ہے, تو کہیں گے کہ سعید بہت خوش ہے تو مرد ہے یہ, تو ہم کہیں گے کہ بھی سعید مسرور, سعید مسرور مرد ہے تو. لیکن اگر عورت کا نام ہے یہ سعاد تو کہیں گے کہ سعاد مسرورۃ, مسرور کا مطلب خوش, ہیپی, تو سعاد مسرورۃ جدا اليوم. تو سعاد آج بہت خوش ہے تو ہم کہیں گے سعاد مسرورۃ جدا اليوم. ہاں, زینب بہت محنتی ہے تو ہم کہیں گے زینب مجتہدۃ جدا, ہے نا. تو مجتہدن کا مؤنث بن جائے گا مجتہدۃ. محنتی کے لیے لفظ کیا آتا ہے عربی میں, مجتہدن. ٹھیک ہے. اگر کہنا ہوگا کہ بھی خالد, حامد, محمد, حامد, کسی مرد کا نام لیں گے تو کہیں گے مجتہدن, خالد مجتہدن, حامد مجتہدن, محمد مجتہدن, ہے نا. لیکن فاطمہ ہے, زینب ہے, عائشہ ہے, سعاد ہے, تو اس کے مجتہدن نہیں کہیں گے ہم, مجتہدتن کہیں گے, تو گولتا ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے زینب بہت محنتی ہے تو کہیں گے زینب مجتہدتن جدن, زینب مجتہدتن جدن. اب کہنا ہوگا گاڑی, جیسے کہتے ہیں ہم کہ گاڑی گندی ہے نا, تو اب دیکھیے گاڑی جو ہے نا, لفظ گاڑی کے لیے لفظ جو آتا ہے وہ سیارہ ہے, لفظ السیارہ. تو لفظ السیارہ جو ہے نا مؤنث ہے تو ہم کہیں گے کہ وسختن, السیارۃ وسختن. پہلے ہم کہہ رہے تھے وسخن, کوئی میل لفظ ہو, کوئی مذکر لفظ ہو تو اس کے ساتھ ہم کیا لگا رہے تھے, وسخن. کہہ رہے تھے کہ الحمام وسخن, الحمام وسخن, باتھ روم گندا ہے. لیکن کہنا ہوگا کہ بھی گاڑی گندی ہے تو گاڑی کے لیے لفظ سیارہ ہے. تو دیکھیے گا لفظ حمام جو ہے نا مذکر ہے, میل ہے عربی میں, چونکہ اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے. تو جس لفظ کے آخر میں گولتا آ جاتا ہے وہ لفظ فیمیل یا فیمنین بن جاتا ہے, جس کو ہم مؤنث کہتے ہیں عربی میں. تو لفظ سیارت ان کے آخر میں مؤنث ہے, لفظ گولتا ہے, لفظ سیارہ کے آخر میں گولتا ہے. تو لفظ سیارہ کیا ہے, یہ مؤنث ہے عربی میں, فیمیل ہے یہ عربی میں. تو السیارہ تو وسخن نہیں کہیں گے, اب ہم کیا کہیں گے, السیارہ تو وسخن نہیں کہیں گے, السیارہ تو وسختن, السیارہ تو وسختن. ٹھیک ہے. اچھا, کمرہ صاف ستھرا ہے تو کہنا ہوگا کہ بھی الغرفہ. تو دیکھیے گا الغرفہ, غرفہ جو لفظ ہے مؤنث ہے, فیمیل ہے, فیمنین ہے. لفظ غرفہ کے آخر میں گولتا نظر آ رہی ہے, اس لیے یہ لفظ مؤنث ہے. تو الغرفہ تو نظیف نہیں کہہ سکتے ہم, کمرہ صاف ستھرا ہے تو الغرفہ تو نظیف نہیں کہہ سکتے ہم. جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ پہلے مسجد صاف ستھری ہے تو ہم کہیں گے المسجد نظیف, المسجد نظیف. لفظ مسجد چونکہ مذکر ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ لفظ مسجد مذکر ہے تو ہم کہیں گے کہ المسجد نظیف. لیکن کہنا ہوگا کہ کمرہ صاف ستھرا ہے تو کمرے کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر لفظ غرفہ, تو لفظ غرفہ جو ہے نا یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا نظر آ رہی ہے ہمیں. تو اب ہم نظیفن نہیں کہہ سکتے, یہاں پر نظیفتن کہنا ہوگا. تو الغرفۃ نظیفتن, الغرفۃ نظیفتن, المسجد نظیف, المسجد نظیف, الغرفۃ نظیفتن. ٹھیک ہے. تو اچھا یہ دیکھیے گا نمبر 7 کا جملہ ہمارا, کھڑکی کھلی ہے, مثلا کھڑکی کھلی ایک جملہ ہمارے سامنے. تو کھڑکی کے لیے کیا لفظ ہمارے پاس لفظ نافذہ ہے. کھڑکی کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس, نافذہ, نافذہ یعنی کھڑکی. اب دیکھیں گے کہ یہاں پر لفظ نافذہ جو ہے نا یہ مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے, اس کے اخیر میں گولتا ہے, لفظ نافذۃ کے اخیر میں گولتا نظر آ رہی ہے ہمیں.
تو جس لفظ کے آخر میں بھی ہمیں گولتا نظر آتی ہے وہ لفظ عربی میں مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے، عربی میں مؤنث شمار ہوتا ہے، مؤنث اعتبار کیا جاتا ہے وہ. تو نافذۃن جو لفظ ہے وہ مؤنث لفظ ہے، فیمیل اور فیمنن لفظ ہے. تو کھڑکی کھلی ہے تو کہیں گے کہ بھی النافذۃ مفتوحۃن، مفتوحن کا مطلب کھلا ہے نا. تو اب النافذۃ مفتوحن نہیں کہہ سکتے ہم، النافذۃ مفتوحن نہیں کہہ سکتے ہم، النافذۃ مفتوحۃن کہنا ہوگا. ہاں اگر کہنا ہوگا کہ بھی دروازہ کھلا ہے، اگر آپ کہیں گے کہ دروازہ، دروازے کے لیے لفظ باب ہے عربی میں، جو ہم نے اس کے پہلے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کہنا ہوگا کہ دروازہ کھلا ہے تو لفظ باب جو ہے نا وہ مذکر ہے عربی میں، کیونکہ اس کے آخر میں گولتا نظر نہیں آ رہی ہے ہمیں. تو الباب مفتوحن، الباب مفتوحن یوں کہیں گے ہم، لیکن النافذۃ مفتوحن نہیں کہہ سکتے ہم کہیں گے کہ النافذۃ مفتوحن نہیں کہہ سکتے، النافذۃ مفتوحۃن کہنا ہوگا ہمیں، ہے نا. تو جو لفظ بھی مؤنث ہے اس کو مؤنث کنسیڈر کرنا ہوگا، مؤنث کے حساب سے اس کو ٹریٹ کرنا ہوگا اور اس کے آخر میں گولتا لگانی ہوگی ہمیں، ہے نا. اب ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، نمبر 8 کا جملہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر چند باتیں اور ذہن میں رکھیں گے ہم. لفظ کافی ٹھنڈی ہے، جیسے کہ کافی ٹھنڈی ہے، تو کافی جو لفظ ہے عربی میں اس کو قہوہ کہتے ہیں، القہوۃ یا قہوۃن. تو لفظ القہوۃ یا قہوۃن عربی کے اندر مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے؟ کیونکہ اس کے اخیر میں جو ہے نا گولتا نظر آ رہی ہے ہمیں. تو جس لفظ کے اخیر میں ہمیں گولتا نظر آ جائے وہ عربی میں وہ لفظ مؤنث یا فیمنین کنسیڈر ہوتا ہے، فیمیل کنسیڈر ہوتا ہے. تو القہوۃ، اب کافی ٹھنڈی ہے اگر ہمیں کہنا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ القہوۃ باردۃن، القہوۃ باردن نہیں کہہ سکتے ہم، القہوۃ باردن نہیں کہہ سکتے ہم، القہوۃ باردۃن کہنا ہوگا اب ہمیں. ہاں اگر پانی ٹھنڈا ہے تو پانی کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ ماؤن. تو الماء باردن کہہ سکتے ہیں ہم، پانی ٹھنڈا ہے الماء باردن، چونکہ لفظ ماؤن جو ہے مذکر ہے، الماء یا ماؤن جو لفظ ہے وہ مذکر ہے، لہذا ہم الماء باردن کہہ سکتے ہیں، لیکن القہوۃ باردن نہیں کہہ سکتے ہم، القہوۃ باردۃن کہنا ہوگا اب ہمیں، ٹھیک ہے. تو اچھا دیکھیے گا ایک لفظ ہے ہمارے پاس فریج، نیا ہے، نیا جملہ، ایک 9 نمبر کا جملہ دیکھیے گا، فریج نیا ہے. تو فریج جو لفظ ہے اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے ثلاجہ، جو کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہوا ہے. تو لفظ ثلاجۃن کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. تو لفظ جو چونکہ مؤنث ہے لہذا اس کو جو ہے نا مؤنث کے حساب سے ٹریٹ کریں گے اور کہیں گے کہ فریج نیا ہے. تو نئے کے لیے لفظ پڑھا ہے ہم نے جدیدن. تو ثلاجۃ جدیدن نہیں کہیں گے، یہاں پر لفظ جدیدن کو مؤنث میں کنورٹ کرنا ہوگا. تو ہم کہیں گے الثلاجۃ جدیدۃن، الثلاجۃ جدیدۃن، ہے نا. الثلاجۃ جدیدن نہیں کہہ سکتے ہم، الثلاجۃ جدیدن نہیں کہہ سکتے، الثلاجۃ جدیدۃن کہنا ہوگا ہمیں. ہاں کہنا ہوگا کتاب نہیں ہے تو کہیں گے الکتاب جدیدن، مثلا الکتاب جدیدن، القلم جدیدن، القمیص جدیدن. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ قلم، لفظ کتاب، لفظ قمیص یہ سارے جو الفاظ ہیں مذکر ہیں، لہذا جدیدن جدیدن کہیں گے ہم یہاں پر. لیکن لفظ ثلاجۃن مؤنث ہے، فیمیل ہے، فیمنین ہے، تو لہذا ہمیں کہنا ہوگا کہ جدیدۃن. تو الثلاجۃ جدیدۃن. ایک لفظ اور ایک جملہ اور ہمارا دیکھتے ہیں نمبر 10 کا جملہ کہ گھڑی خوبصورت ہے، گھڑی خوبصورت ہے. تو گھڑی خوبصورت ہے، گھڑی کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ الساعۃ. اس سے پہلے پڑھا ہم نے لفظ ساعۃن عربی کے اندر دیکھیے گا مؤنث ہے، کیوں لفظ مؤنث ہے؟ اس کے اخیر میں جو ہے نا گولتا نظر آ رہی ہے ہمیں. تو اب ہم الساعۃ جمیل نہیں کہہ سکتے، ہم الساعۃ جمیلۃ کہنا ہوگا. جمیل کا مطلب خوبصورت، تو الساعۃ جمیلۃ، الساعۃ جمیلۃ، ہے نا. اچھا نمبر 11 کا جملہ دیکھیے کہ آج کالج بند ہے، مثلا ہمیں کہنا ہوگا کہ آج کالج بند ہے. تو کالج کے لیے لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے کلیہ، الکلیہ کا مطلب ہوتا ہے کالج. تو بند کے لیے لفظ آتا ہے عربی میں مغلقن، ہے نا. تو الکلیہ جو لفظ ہے کالج کے لیے، یا المدرسہ مثلا وہ بھی مؤنث ہے، الکلیہ کے آخر میں گولتا ہے، لہذا الکلیہ لفظ کیا ہے؟ یہ عربی میں مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے. تو لہذا الکلیہ تو مغلقن نہیں کہیں گے ہم، الکلیہ تو مغلقتن کہنا ہوگا اب ہمیں. تو مغلقن کو کنورٹ کر دیں گے مؤنث میں، تو مغلقتن، جیسے کہ ریڈ سے ہم نے مارک کیا اس کو. تو ہم کہیں گے الکلیۃ مغلقتن الیوم، الکلیۃ مغلقتن الیوم، ٹھیک ہے. اور نمبر 12 کا جملہ دیکھیے کہ ٹیبل ٹوٹا ہوا ہے. تو ٹیبل کے لیے ایک لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے طاولہ، طاولہ، طاولہ.
تو ٹوٹا ہوا کے لیے لفظ آتا ہے لفظ عربی میں مکسور، مکسور ہے نا. تو اگر ہمیں کہنا ہوگا کہ ٹیبل ٹوٹا ہے تو ہم کہیں گے الطاولۃ مکسورۃ، الطاولۃ مکسورۃ. اب ہم الطاولۃ مکسور نہیں کہہ سکتے یہاں پر. اگر ہمیں کہنا ہوگا قلم ٹوٹا ہے، دروازہ ٹوٹا ہے، تو وہاں کہہ سکتے ہیں ہم کہ القلم مکسور، الباب مکسور. تو لفظ الباب یا لفظ القلم جو ہے یہ مذکر ہے، لہذا القلم مکسور کہہ سکتے ہیں، الباب مکسور کہہ سکتے ہیں، لیکن الطاولۃ مکسور نہیں کہہ سکتے آپ. الطاولۃ مکسورۃ کہنا ہوگا، الطاولۃ مکسور نہیں کہیں گے، الطاولۃ مکسورۃ کہیں گے ہم. اسی طرح نمبر 13 کا جملہ دیکھیے گا، اسپتال کھلا ہے نا. تو اسپتال کے لیے ایک لفظ پڑا ہوا ہے عیادہ، اس کے پہلے ہم نے مستشفیٰ ایک لفظ پڑھا ہے عیادہ. عیادہ کا مطلب کلینک، کلینک کو عربی میں عیادہ کہتے ہیں. تو اسپتال کلینک کھلا ہوا تو ہم کہیں گے العیادۃ مفتوحۃ، العیادۃ مفتوحۃ، مفتوح نہیں کہہ سکتے اب ہم. تو العیادۃ مفتوح نہیں کہیں گے، العیادۃ مفتوحۃ کہیں گے ہم. ہاں اگر مسجد کھلی ہے تو کہیں گے المسجد مفتوح. لفظ مسجد جو ہے مذکر ہے نا، لیکن لفظ عیادہ مؤنث ہے. تو جو لفظ مذکر ہے اس کو مذکر ٹریٹ کرنا ہے، اور جو لفظ ہے مؤنث ہے، اور مؤنث کی پہچان ہم نے آپ کو یہ بتائی ہے بھی کہ جس لفظ کے اخیر میں گولتا نظر آ جائے وہ لفظ عربی میں مؤنث ہوتا ہے. یہ موٹی سی ایک پہچان ہے، اس کو یاد رکھیے گا تاکہ جب ہم آگے بڑھے تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو مذکر اور مؤنث میں تمیز ہو، میل اور فیمیل یا مسکولین اور فیمینین کے اندر تمیز ہو کہ عربی کے اندر کون سے الفاظ جو ہے نا مؤنث ہوتے ہیں. تو سب سے موٹی پہچان ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ عربی کے اندر ہر وہ لفظ جس کے اخیر میں گولتا نظر آ جائے، جیسا کہ ہم نے ریڈ سے مارک کیا ہے اس کو، تو اس طرح کی گولتا جس لفظ کے آخر میں نظر آتی ہے وہ لفظ عربی میں مؤنث ہوتا ہے، لہٰذا اس کو مؤنث ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. تو مفتوح کے بجائے مفتوحۃ، مکسور کے بجائے مکسورۃ، مغلق کے بجائے مغلقۃ، جمیل کے بجائے جمیلۃ، جدید کے بجائے جدیدۃ. اور جو طریقہ ہم نے بتایا ابھی وہ سارا جو ہے نا اسی انداز میں ہمیں بولنا ہوگا. تو انشاءاللہ اس کی جو ہے نا مزید پریکٹس ہم آنے والے ویڈیوز میں، نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ ان جملوں کی مزید مشق کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمیں جو ہے نا چیزیں سمجھ میں آئے، ہے نا. ہم نے اس سے پہلے جو ہے نا بہت ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ جو آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ ہم نے جو جملے پڑھے ہوئے، مثلا یہ دیکھتے ہیں ہم کچھ الفاظ پڑھے ہوئے. لفظ روڈ کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے یاد ہے؟ روڈ کے لیے لفظ پڑھا ہوا ہے ہم نے شارع. چند الفاظ کو جو ہے نا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے اس سے پہلے الفاظ پڑھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے. بیڈ کے لیے ایک لفظ پڑھا ہے ہم نے سریر، یاد رکھیے گا اس کو. بیڈ کے لیے لفظ پڑھا ہے ہم نے سریر. روڈ کے لیے لفظ پڑھا ہے ہم نے شارع. یہ سارے الفاظ یاد ہونے چاہیے ہمیں، چونکہ جب یہ الفاظ یاد نہیں ہوں گے تو ہم آگے بڑھیں گے، جملے بنانے میں مشقت ہوگی، پریشانی ہوگی. آفس کے لیے ایک لفظ پڑھا ہے ہم نے مکتب، اور دیوار کے لیے ایک لفظ پڑھا ہے ہم نے جدار، یاد رکھیے گا جدار. اور درخت کے لیے ایک لفظ پڑھا ہے ہم نے شجرہ، شجرہ ہے نا. اور کمرے کے لیے لفظ پڑھا ہے ہم نے غرفہ، غرفہ. تو جو ہے نا اس طرح کے جو ہے یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ جو ہے نا یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمیں سارے الفاظ یاد ہو جائے. یہ دیکھیے گا فریج کے لیے ہم نے کیا لفظ پڑھا ہے؟ ثلاجہ. فریج کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ ثلاجہ ہے نا. اور پرندے کے لیے لفظ پڑھا ہم نے طائرن. درخت کے لیے ایک لفظ پڑھا ہم نے شجرتن. کچن کے لیے لفظ پڑھا ہم نے مطبخ، مطبخ. چابی کے لیے ایک لفظ پڑھا ہم نے مفتاح، مفتاح. اور ٹیبل کے لیے لفظ پڑھا ہم نے مکتب یا طاولۃ، ہے نا. جدار کے لیے ایک لفظ پڑھا ہم نے دیوار کے لیے ایک لفظ پڑھا ہم نے جدار. اور گھڑی کے لیے ایک لفظ پڑھا ہم نے ساعۃ، ٹھیک ہے. دکان یا اسٹور کے لیے ایک لفظ پڑھا ہم نے محل یا دکان. عربی میں دکان کو کیا کہتے ہیں؟ محل کہتے ہیں یا تو پھر دکان کہتے ہیں، ہے نا. گاڑی کے لیے لفظ سیارہ عام طور پر ہمیں پتہ ہوتا ہے. اور ہاسپٹل کے لیے ایک لفظ پڑھا ہے ہم نے مستشفیٰ یا عیادہ، مستشفیٰ یا عیادہ. پیشنٹ کے لیے ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے مریض. تو انشاءاللہ بعد میں جو ہے نا آپ کو جو ہے نا یہ الفاظ پوچھے جائیں گے تصویر دکھا کر کہ جو ہے نا اس لفظ کی عربی بتائیے، اس لفظ کی عربی بتائیے. تو جو ہے اس کو جو ہے نا بتانا ضروری ہے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں مزید مشق کریں گے ہم، اور ریویژن جو ہم نے اب تک پڑھا ہے انشاءاللہ ان کا ریویژن کریں گے ہم. تو انشاءاللہ جو ہے نا جب ہم ریویژن کریں گے انشاءاللہ تو باتیں جو ہے نا مزید جو ہے پختہ اور پکی مضبوط ہو جائیں گی انشاءاللہ. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.